أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين یا رب۔ آج کے اس سیشن میں جس انتہائی مبارک نام کا مطالعہ ہم کریں گے وہ ہے اسم الجبار۔ بہت ہی مختلف، بہت ہی جامع نام، ایسا نام جو نہ صرف میری اور آپ کی، ہر مسلمان اور مومن کی، بلکہ ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے۔ اور جب تک یہ نام زندگیوں میں شامل نہ ہو، یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان لاچار ہی رہتا ہے، محتاج ہی رہتا ہے، بے بس ہی رہتا ہے، اور اسے ہر وقت ایک ہستی جس کا نام الجبار ہے اس سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اس نام کے ساتھ زندہ رہنے کی، اس نام کے ساتھ زندگی گزارنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور یہ بات اس وقت سمجھ آتی ہے جب ہم اس نام کا صحیح مطالعہ کرنے کے بعد صحیح معلومات کے ساتھ صحیح معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ جتنی معرفت گہری ہوگی، جتنی اس نام کے حوالے سے بصیرت گہری ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس نام کے ساتھ تعلق بنے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ روز گزرتی زندگی، ہر لمحہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم کس قدر اس نام کے محتاج ہیں، اور کیسے کیسے اس نام سے ہم اپنی زندگی میں مدد لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسودہ کر سکتے ہیں، آرام دہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگرچہ یہ نام مبارک ایک ہی مرتبہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، جو کہ سورہ الحشر کی آخری آیات میں سے، جہاں اور بھی نام ذکر ہو رہے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار والمتکبر۔ تو اب اسم الجبار پر آج ہم رک رہے ہیں۔ جب بھی یہ نام سامنے آتا ہے تو خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اردو سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں اس نام سے جو پہلا تعارف سامنے آتا ہے وہ ہے ہیبت کا تعارف، رعب اور دبدبے کا تعارف، قوت کا تعارف، اور غلطی پر پکڑ کا تعارف۔ لیکن بہت عجب بات یہ ہے کہ یہ نام تو ہے ہی خاص طور پر کمزوروں کے لیے، مظلوموں کے لیے، بے بسوں کے لیے، دکھ دیے جانے والوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، مریضوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، بے کسوں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے۔ یہ نام ان کی قوت ہے، یہ نام ان کا تعارف ہے، یہ نام ان کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، اپنے سائے کے اندر لپیٹ لیتا ہے۔ یہ نام ان کو مشکل وقت میں سہارا دیتا ہے، زندگی کی تپتی ہوئی دھوپ میں وہ ان کو سایہ دیتا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت نام ہے۔ جب ہم اس کا تعارف لیتے ہیں تو بلا شبہ اس کا ایک معنی جبر، عظمت، کبریائی کا ہے، لیکن اس کے اندر اور بھی بہت سارے معنی پوشیدہ ہیں۔ تو الجبار کا جو مادہ ہے، جو اصل ہے، وہ ہے جیم، با اور را، جبر۔ اور جبر کے 4 معنی ہیں، جن میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ زبردستی اور زور سے کسی کو تابع کرنا، زوراوری لیکن قوت اور حاکمیت کے ساتھ، یعنی کسی انسان یا کسی ہستی کے اندر طاقت ہو
لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اندر حاکمیت بھی ہو، وہ اپنا حکم چلا سکتا ہو، اس کے پاس اتھارٹی ہو کہ جو وہ نافذ کرنا چاہے، جیسا وہ نافذ کرنا چاہے، جیسا وہ کچھ کروانا چاہے وہ کروا سکتا ہو۔ یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے اس کا جبروت، عظمت، بلندی، برتری، بے نیازی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں کھجور کے اس درخت کو بھی جبار کہا جاتا ہے جو اتنا بلند ہو کہ اس کا پھل توڑنا مشکل ہو جائے، اور کوئی عظیم الشان کام ہو تو اس کو بھی عمل جبار کہتے ہیں۔ کھجور کے درخت کی تو ویسے بھی جو ساخت ہے آپ کو معلوم ہے کہ اگر زیادہ اونچا درخت ہو تو اس کے اوپر چڑھنا بھی آسان نہیں ہوتا اور اس کا پھل توڑنا بھی آسان نہیں ہوتا، تو اس کو بھی جبار کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر عظمت ہے، بلندی ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ کہ جو اپنے آپ کو بڑا جانے، غرور اور تکبر کا شکار ہو جائے۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال اس معنی میں بھی ہوا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، یہاں پر جبار کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جبار نہیں بنایا، یعنی مغرور نہیں بنایا، میرے اندر کبر نہیں رکھا۔ اور الجبار کا چوتھا معنی جو کہ بہت ہی اہم ہے وہ ہے کہ جو اصلاح کرتا ہے، وہ کہ جو حالات کو بہتر بناتا ہے، وہ کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ کہ جو مریضوں کو شفا دیتا ہے، کمزور کو قوت دیتا ہے، محتاج، بے کس، بے بس، مجبور کی مدد کرتا ہے اور فقیر کو غنا بخشتا ہے۔ اب اسم الجبار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص الخاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، کہ وہی تو ہے کہ جو حاکمیت والا ہے اور اپنی حاکمیت کو قائم بھی کرتا ہے۔ ہر طرف اسی کے فیصلے چل رہے ہیں اور اس کے اندر یہ قوت موجود ہے، یہ صلاحیت موجود ہے، یہ طاقت موجود ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کر سکتا ہے، جیسے چاہتا ہے نافذ کر سکتا ہے، جب چاہتا ہے نافذ کر سکتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی دوسری جو اہم بات اس کے اندر ہے وہ یہ کہ جب وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ الجبار اپنے فیصلوں کو، اپنے ارادوں کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، تو ساتھ ہی یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اس کے فیصلے اور اس کے ارادے سراسر حکمت پر مبنی ہیں، اور جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے حق کے حاکمیت کی بنا پر کر رہا ہے، اس کو حاکمیت کا حق حاصل ہے۔ حاکم اصل میں ہے ہی وہ، حکم اسی کا ہی چلتا ہے، حق اسی کو پہنچتا ہے کہ وہ حاکم ہو اور اس کے فیصلے نافذ ہوں، اور وہ کر رہا ہے، ساری کائنات پر بھی نافذ کر رہا ہے اپنے فیصلے، اور مجھ پر اور آپ پر، ہر شخص پر اس کے فیصلے ہی نافذ ہو رہے ہیں۔ اور ہم بہت آسانی سے اس بات کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کئی ارادے کرتے ہیں، ہم کئی پروگرام بناتے ہیں، ہمارے کئی منصوبے ہوتے ہیں، لیکن وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور کس کا ارادہ غالب آتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور ہم کہتے ہیں وہی ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کبھی اس کا ارادہ اور ہمارا ارادہ میچ کر جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے جو سوچا تھا، جو پلان کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ وہ صرف یہ ہے کہ ہمارا ارادہ اس کے ارادے کے موافق ہو گیا، اس نے ہمارے ارادے کو قبول کر لیا۔ لیکن جب کبھی ہم ارادہ کرتے ہیں اور وہ اپنا ارادہ نافذ کرتا ہے تو پھر ہمارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہم اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے ہی ہم اللہ تعالیٰ الجبار کو پہچان سکتے ہیں۔ اور
اگلی بات یہ کہ یہ ایمان کا حصہ ہے اور ہونا چاہیے، اور اس بات کو اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں کہ اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کا جبروت، اس کی بلندی، اس کی برتری، اس کی بے نیازی، اس کی قدرت، جتنے بھی اوصاف اس کے ہیں، وہ اپنے اوصاف کے ساتھ سب سے بالا تر ہے، اور اس کے حکم کو، اس کے فیصلے کو کوئی پس پشت نہیں ڈال سکتا، کوئی اس کو اگنور نہیں کر سکتا۔ سورہ الرعد آیا نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، وہی الجبار ہے کہ جو فیصلوں کو نافذ کرتا ہے اور اس کے فیصلوں کو کوئی پس پشت ڈال نہیں سکتا، اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، وَهُوَ سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لے لینے والا ہے۔ تو جب ہم اس نام پہ غور کرتے ہیں کہ اسی نام کے اندر یہ جو مفہوم آیا ہے کہ کبر، بڑائی، اور سورہ مریم کی جو آیا میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں کہا کہ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، تو اس میں جو جبار کا لفظ آیا ہے، اب وہ تکبر ہے، وہ بڑائی ہے، تو یہ انسان کے لیے تو عیب ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کے اندر مدح ہے، تعریف ہے، اور وہ اس صفہ میں قابل تعریف ہے، اس صفہ میں وہ اکیلا ہی ہے جو قابل تعریف ہے۔ اور اس کو ہم انشاءاللہ اگلا نام المتکبر جب پڑھیں گے تو اس نام کا یہ حصہ کہ جس میں اس کا معنی ہے کہ بڑا اور متکبر اور بڑا ہو کر رہنے والا، اس کا مفہوم اس کے اندر آ جائے گا۔ اور یہاں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ الجبار، جس کا ایک مفہوم ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ظالم کے لیے الجبار ہے، یعنی جب کوئی شخص اس کی نافرمانی کرتا ہے یا کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ الجبار ہیں کہ وہ اس ظالم کو نشان عبرت بنا سکتے ہیں اور بنا دیتے ہیں، اور ان کی لاٹھی اس کے اوپر برستی ہے جب، تو پھر اس کو کہیں پناہ نہیں ملتی ہے۔ اور اس تعارف کے ساتھ اگر ہم دیکھیں، جتنے بھی ہم نے اس لفظ کے معنی دیکھے ہیں، جبر کے معنی، اس میں اگر ہم اس کو سمجھیں، دیکھیں، تو لگتا ہے کہ جتنے بھی واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اور قوموں کے حالات اور قصے جس میں ان قوموں کو نشان عبرت بنا دیا گیا، اس کے پیچھے جو اتھارٹی ہے، جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جو حاکمیت ہے، یہ سارے معنی ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے، وہ کس کی ہے، اور کون سا اللہ تعالیٰ کا نام ایکشن میں آتا ہے کہ جب ان کو سزا ملتی ہے، تو اس میں سے ایک نام الجبار بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، آیا نمبر 59 ہے، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ دیکھیے اس میں بھی، اس آیت مبارکہ میں بھی لفظ جبار آ رہا ہے، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام الجبار، یہ صفہ اس کے لیے ہے، لیکن جب کوئی انسان جبر کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور جبار بنتا ہے اور زور و زبردستی استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے ساتھ جو کیا وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور یہ لفظ ایک اور آیات یعنی سورہ الغافر کی آیا نمبر 35 میں بھی استعمال ہوتا ہے، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ صفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محمود ہے، قابل تعریف ہے، اور وہی ہے جو الجبار ہے۔ لیکن اگر اس کی اس صفہ کے اندر جو قوت موجود ہے اس کو کوئی انسان اپنے ہاتھ میں لینا چاہے یا خود وہ جبار بننا چاہے، تو یہ صفہ مذموم ہے، ایسا وہ نہیں کر سکتا۔
اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص پہ جو متکبر اور جبار ہے اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 ہے، اس میں بھی یہ لفظ آ رہا ہے، وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ہر جبار اور منکر حق کے لیے فیصلہ ہوتا ہے، ایسے ہی اس کو رسوا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الجبار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نام ایک ہی مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جبکہ یہ لفظ قرآن مجید میں کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، جبار۔ الجبار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جبار کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ الجبار، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قاسم الجبابرہ ہیں، یعنی دنیا میں جو جبار بنتا ہے اس کو وہ توڑ کے رکھ دینے والا ہے۔ اور یہ ایک مفہوم ہے جو ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے پہلے سے ہی، لیکن اب ہم اس خوبصورت نام کے اندر چھپے ہوئے دوسرے مفہوم کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو یا جس سے ہم واقف نہیں ہیں یا ہماری نگاہوں سے وہ اوجھل ہے۔ وہ یہ ہے، وہ ہستی، وہ طاقت کہ جو اصلاح کرنے والی ہے، مدد کرنے والی ہے، قوت دینے والی ہے، سہارا دیتی ہے، جوڑتی ہے، اور اپنے حکموں کو بزور نافذ کرتی ہے، چاہے وہ ظالم پہ ہو چاہے وہ مظلوم کے لیے ہو۔ اور چونکہ یہ نام مبالغہ کا صیغہ ہے، اس لیے جب یہ معنی اس نام کے ساتھ جڑیں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ بہت زیادہ اصلاح کرنے والا، بار بار اصلاح کرنے والا، بار بار مدد کرنے والا، بار بار قوت دینے والا، بار بار سہارا بننے والا، بار بار جوڑنے والا، بہت ہی زیادہ زبردست اور بزور اپنا حکم نافذ کرنے والا۔ تو الجبار وہ ہے سبحانہ و تعالی جو پریشان حال دلوں اور ٹوٹے ہوئے مظلوم لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ نام تو غم کے مارے لوگوں کے لیے ہے، اس نام کے مخاطب تو جہاں ظالم ہیں وہ ہیں ہی، لیکن یہ نام تو مظلوموں کا سہارا ہے، بے بسوں، یتیموں، بیواؤں کا، لوگوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے مظلوموں کا، اور نظام کے ہاتھوں ستائے ہوئے بے بس اور مجبور لوگوں کا بھی یہ نام سہارا ہے۔ اللہ الجبار سبحانہ و تعالی وہ ہے کہ جو مظلوموں کی بے کسی اور دادرسی کرتا ہے، یتیموں کا سہارا بنتا ہے، اور ستائے ہوئے لوگوں کی دستگیری کرتا ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اور جب بھی کوئی اس نام کی پناہ میں آ جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ نام تو دراصل ہر انسان کی ضرورت ہے اور اس کی پناہ ہے، اور جب بھی کوئی شخص اس نام کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی الجبار اس کو عجب طریقے سے پناہ دیتا ہے، عجب طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے، اور ایسی عجیب اس کی مدد آتی ہے، بلکہ ایسی مدد کہ جو کوئی انسان دے نہیں سکتا، کوئی انسان یہ کام کر نہیں سکتا۔ مثلا میں ایک مثال آپ کے سامنے یوں رکھتی ہوں کہ اگر کوئی انسان پریشان ہو، دکھی ہو، تو کوئی دوسرا انسان اس کے پاس آ کر، اس کا بھائی بہن، ماں باپ، اس کی دلجوئی کر سکتا ہے اور ضرورت پر اس کی مدد کر سکتا ہے، چاہے وہ جس طرح کی بھی مدد ہو۔ لیکن جو زخم اس کے دل پر لگا ہے، اس دل کو جوڑنا اس مدد کرنے والے شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ اس کی فائنینشلی مدد کر سکتا ہے، وہ اس کی ایموشنلی مدد کر سکتا ہے، وہ اس کے پاس رہ سکتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، اس کو تسلی دلاسا دے سکتا ہے، لیکن دل کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، دل پر جو گزری ہے، اس کو وہ جوڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ الجبار یہ کام بھی کرتے ہیں کہ جو شخص اس نام کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی جوڑ دیتے ہیں، اس کے دل کو ڈھارس پہنچاتے ہیں۔
اگر ہم اس لفظ کے اصل پہ غور کریں تو جیم با را سے بننے والا یہ لفظ، اس سے ایک اور لفظ بنتا ہے الجبیرہ، اور الجبیرہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے سہارا دیا جاتا ہے، یعنی جو پلاسٹر ہے دوسرے لفظوں میں۔ اور پلاسٹر کیا ہوتا ہے؟ پلاسٹر دراصل ٹوٹی ہوئی ہڈی کو وقتی طور پر سہارا دینے کے لیے لگایا جاتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہڈی جڑ جاتی ہے، اور اس کے اندر جو فریکچر ہوا ہے وہ مندمل ہو جاتا ہے، اور قوت آ جاتی ہے اس کے اندر، اور پھر وہ سہارا ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ الجبار وہ ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، زخموں پہ مرہم رکھتا ہے، شفا بخشتا ہے۔ بظاہر تو ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں، دوا لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دوا کے اندر شفا رکھنے والا، اس دوا کو پر اثر بنانے والا اللہ الجبار ہے۔ غم سے نڈھال لوگوں کا سہارا اللہ تعالیٰ الجبار بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الجبار کا یہ نام ایسا عظیم نام ہے کہ جس کے سائے تلے دنیا بھر کے مظلوم، مجبور، کمزور، غم کے مارے، بے بس اور بے کس لوگ پناہ لیتے ہیں۔ جب جب بھی وہ اس کو پکارتے ہیں وہ ان کی مدد کو آتا ہے، اور ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، وہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھ دیتا ہے۔ اور وہ اللہ الجبار سبحانہ و تعالی کہ جو ان کی اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ جس ظالم کے سامنے وہ مظلوم ہیں، جس ظالم کے سامنے وہ بے بس ہوئے جا رہے ہیں، اس ظالم کو بھی وہ سمجھ لیتا ہے، اس ظالم سے بھی اس ظلم کا بدلہ وہ لیتا ہے، اس لیے کہ مظلوم تو اس لیے مظلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا حق نہیں لے سکتا، وہ کمزور ہے، اس پر کوئی ظلم ڈھا رہا ہے اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ظالم کے لیے الجبار ہیں کہ وہ ظالم کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور مظلوم کے لیے الجبار ہیں کہ وہ مظلوم کی مدد کو آتے ہیں۔ تو اب مدد کے کئی طریقے ہیں مظلوم کے لیے، ایک تو یہ کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دینا، اور پھر مظلوم کی داد رسی کرنا، اس کی مظلومیت میں اس کے لیے مواقع فراہم کرنا کہ کوئی اس کی داد رسی کرے، کسی کے دل میں اس کے لیے ہمدردی ڈالنا، اور پھر بذات خود اس کے دل کو مضبوط کر دینا، اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اس طریقے سے اپنے بندوں کی داد رسی کرتا ہے کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی اتنا بے قرار دل ہوتا ہے اور اللہ الجبار کو پکارا جاتا ہے تو وہ فوراً سے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، اور دل کو قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ الجبار کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ذرا سمجھیں کہ کس طرح سے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کہ اللہ الجبار موجود ہے جو مظلوم کی داد رسی کرے اور ظالم کو پکڑے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے مظلوموں، مجبوروں، بے کسوں اور غم کے ماروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نام الجبار بنایا، اور کہا کہ اس نام کی چھتری تلے آ جاؤ، اس نام کو پکارو، اور اس نام کے واسطے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جاؤ۔ اور جب دل ٹوٹا ہے، جب پریشانی ہوئی ہے، جب کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، بے جا زیادتی کی ہے، اور دل کبیدہ خاطر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے الجبار کے نام کے واسطے سے جاؤ اور کہو یا جبار اجبر بے خاطری، اے جبار ہستی تو میرے اس ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، اس کے دکھ کو دور کر دے۔ اب دیکھیں ٹوٹنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ انسان جب ٹوٹتا ہے یعنی کوئی چوٹ لگتی ہے، جسم کا ٹوٹ جانا، ہڈی کا ٹوٹ جانا، کسی تکلیف کا آ جانا، کسی اعضاء کا بیماری میں مبتلا ہو جانا، یہ بھی ایک کسر ہے، کسر الابدان کہتے ہیں۔ اور ایک ہے کسر للقلوب، دلوں کا ٹوٹنا۔ تو جب بدن ٹوٹتے ہیں
کوئی بیماری آ جاتی ہے تو بلا شبہ علاج کرانا ضروری ہے، اور انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کسی سے مشورہ کرتا ہے، دوا کھاتا ہے۔ بظاہر دوا کے اندر جو تاثیر ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ الشافی ہی کی طرف سے آتی ہے، لیکن یہ اسباب ہیں اور انسان اختیار کرتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے، اور علاج ہوتا ہے اور اس کو شفا ملتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ الجبار اس کے ظاہر کو اس علاج کے ذریعے سے، اس کے بدن کو اس علاج کی وجہ سے شفا عطا کرتا ہے، اپنے حکم سے شفا دیتا ہے، لیکن اس علاج میں، اس دوا میں شفا ڈال دیتا ہے۔ تو علاج ڈاکٹر کرتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ ہر مومن کا ایمان ہے۔ لیکن جو انسان کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اس کی پریشانی، اس کا خوف، بیماری سے اس کو جو خوف ہوتا ہے، وہ اس کا علاج کون کرتا ہے؟ اللہ الجبار۔ اور وہی تو ہے کہ جو مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا تو علاج کر سکتے ہیں اور بیمار دلوں کا بھی علاج کر لیتے ہیں، لیکن کوئی ڈاکٹر ٹوٹے ہوئے دل کا علاج نہیں کر سکتا۔ اللہ الجبار اپنی اس صفا کے ذریعے سے ٹوٹے ہوئے دلوں کا علاج کرتا ہے، ان دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے ہمیں یہ خوبصورت الفاظ سکھائے ہیں، یا جابر کل کثیر، اے ہر ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والے، یا جابر کل کثیر، اے ہر ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والے، اجبر بخاطری، ہمارے دلوں کو بھی جوڑ دے، میرے دل کو بھی جوڑ دے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ الجبار کا یہ نام دراصل انسانوں کی دل جوئی کے لیے ہے، انسانوں کے معاملات کی اصلاح کرنے کے لیے ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے ہے، ان کو سہارا دینے کے لیے ہے۔ اور جب کوئی مومن بندہ یا مومن بندی کسی بھی طرح سے ستائی جائے، کوئی بھی اس پر ظلم کرے، اور جب وہ دکھی ہو تو وہ اللہ الجبار کے پاس جائے اور اس سے فریاد کرے، اس کے سامنے اپنی کیفیت کو بیان کرے، اس کے سامنے سجدہ کرے، اس کے سامنے عاجزی کرے، اس کو پکارے اور اسے کہے کہ اللہ یہ جو اندر کی کیفیت ہے، یہ جو میرے اندر بے چینی ہے، پریشانی ہے، یہ جو میں بے بس ہوئے جا رہی ہوں، سوچوں کے لحاظ سے بھی، اور اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ کسی سے بیان بھی نہیں ہو سکتا، اس لحاظ سے بھی، اے اللہ تو جانتا ہے میرے اندر کے حال کو، اے اللہ الجبار تو میرے بے قرار اور دکھی دل کو، بے چین اور بے سکون روح کو سکون دے دے، میرے زخموں پر مرہم رکھ دے۔ اور جب یہ کام اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور یکسو ہو کے اس پر ایمان لاتے ہوئے، اس پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے اس نام سے، اسم الجبار سبحانہ و تعالیٰ سے اس کو پکارا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بے قرار دل کو قرار دے دیتے ہیں، اس کو سکون کی دولت مل جاتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانوں کے ساتھ جب تعلقات ہوتے ہیں تو کتنی ہی دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہو جاتی ہیں جس پر دل دکھی ہو جاتے ہیں، اور بڑی بڑی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے معاملات بھی ہو جاتے ہیں کہ جس میں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ، یعنی جہاں کہیں ہماری طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، اس زیادتی سے بھی باز آنا ہے، اپنے معاملات کی اصلاح کرنی ہے، اور اگر کوئی دوسرا ہم پر زیادتی کر رہا ہے تو اس میں بھی ہم نے اپنی اصلاح اس طرح سے کرنی ہے، اپنے آپ کو قوت اس طرح سے پہنچانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام الجبار سے جڑ جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام الجبار سے تعلق قائم کرنا ہے، اور اس چھتری کے نیچے ہم نے آ جانا ہے۔ اب شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نام جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اب جابر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم الجبار ہے، جابر نہیں کہا گیا۔ کہا جا سکتا ہے، فاعل کے وزن پہ جابر بھی بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ الجبار ہے۔ جابر وہ ہے کہ جو زخموں کی مرہم پٹی کرتا ہے ایک دفعہ یا دو دفعہ، لیکن
الجبار وہ ہے کہ جو ہر پل ہر وقت مرہم پٹی کرنے کو تیار ہے اور وہ کرتا بھی ہے، اور جب جب کوئی اس کے پاس جائے گا تو اللہ الجبار اس کی مدد کرنے کو قادر ہے، وہ اس کی مرہم پٹی کرنے کی، اس کی دلجوئی کرنے کی قوت رکھتا ہے اور وہ کرتا ہے سبحانہ و تعالی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی یاد آتی ہے تو جو زخم پہلے لگ چکا ہوتا ہے اس کی جو یادیں ہوتی ہیں ان سے ٹیسیں اٹھتی ہیں، اور جب کبھی کوئی دکھ، کوئی زخم جو ہمیں ماضی میں لگ چکا، کوئی تکلیف پہنچی، تو بظاہر ہم نارمل ہو جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ لگتا ہے سب ٹھیک ہو گیا ہوا ہے، لیکن جو چوٹ لگ چکی ہے، جو صدمہ پہنچ چکا ہے، اس کا زخم ابھی بھی دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی زخم لگانے والا سامنے آ جائے تو یاد دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے، اور اس زخم اور کی تکلیف اور دکھ کی کسک وہ انسان کو اندر محسوس ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کا بھی بہترین علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ الجبار کے پاس جایا جائے اور دلجوئی کے لیے اسی سے مدد مانگی جائے، اور وہی ہے کہ جو اس زخم، اس دکھ، اس کسک کی یاد کو ہمارے حافظے سے مٹا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ بہت اہم لفظ ہیں، بہت اہم جملہ میں نے کہا ہے کہ کبھی ہم ان یادوں کو بھلانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن یادیں ہم بھلا نہیں سکتے، وہ یادیں انمٹ ہو جاتی ہیں۔ تو کون ہے، کس کے اندر یہ طاقت ہے؟ ہم کہتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بھلا دوں لیکن مجھے بھولتا نہیں ہے۔ تو کون ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ان یادوں کو ہمارے حافظے سے مٹا دے، ان یادوں کو ہم سے بھلا دے؟ اللہ الجبار۔ ابھی شروع میں نے کہا نا کہ وہ حاکمیت کے ساتھ الجبار ہے، یعنی اس کا حکم چلتا ہے، اس کے پاس طاقت موجود ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ جڑیں تو وہ اس طرح سے ان یادوں کو ہمارے حافظے سے ہی مٹا دے تاکہ زخم مکمل طور پر مندمل ہو جائیں اور نشان تک باقی نہ رہے، حافظے سے وہ یاد جو ہے وہ مٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ اس طرح بھی اپنے مومن بندوں کے دلوں کو دنیا میں بھی دلجوئی کرتا ہے، ان کے دلوں کو باندھتا ہے اور ان کے دلوں کو قوت دیتا ہے، اور یہی وہ نعمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اہل جنت کے لیے ذکر کرتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو کیا ہے؟ یعنی یہ جو ان کی جو یادیں تھیں، جو ان کی بیڈ میموریز تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی ان سے ریموو کر دے گا جب ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ تو اس وقت کا وعدہ ہے، لیکن کیا اس سے پہلے اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے معاذ اللہ کہ اگر ہم ابھی اس سے درخواست کریں کہ یا اللہ یہ فلاں سوچ مجھے بہت تنگ کر رہی ہے تو اس کو آپ مٹا دیجئے اور میرے دل کو پرسکون بنا دیجئے، میرے دماغ کو صاف کر دیجئے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ایسا کر سکے۔ اب دیکھیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی مرزوق بھی ہو۔ وہ الرزاق تب ہے کہ جب کوئی مخلوق ایسی ہے جس کو وہ رزق دیتا ہے۔ اسی طرح سے وہ التواب ہے، لیکن التواب وہ تب ہے کہ جب کوئی مذنب بھی ہو، کوئی گناہ گار بھی ہو، کوئی گناہ کرے گا تو وہ التواب ہے، وہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ کوئی مخلوق ہوگی جس کو اس نے رزق دینا ہے تو وہ الرزاق ہے کہ وہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ الجبار کا یہ نام یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی منکسر بھی ہو، کوئی ٹوٹا ہوا بھی ہو، تو جب انسان ہرٹ ہوتا ہے، جب دنیا اسے رد کرتی ہے، ٹھکراتی ہے، جب اسے تکلیف دیتی ہے، تو وہ جو وقت ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اسی لمحے اللہ الجبار کو پہچان کر اس کی طرف جایا جائے اور اس کے سامنے ماتھا رکھا جائے، پیشانی رکھی جائے اور اس کے سامنے دستے دعا دراز کیے جائیں اور اسے اپنے زخم دکھائے جائیں اور پھر اسی سے مرہم مانگا جائے۔ اور جب اس کو اپنا زخم دکھا کے اس سے مرہم مانگا جائے تو وہاں الجبار موجود ہے نا، سبحانہ و تعالی۔
تو جہاں الرزاق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی مرزوق ہو، کوئی اس سے رزق مانگے اور وہ اس کو دے، اور التواب کا نام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی گناہ گار آئے اس کی طرف اور گناہ پہ توبہ کرے، اور وہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ الجبار بھی اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ کہیں کوئی ہے جس کو کوئی زخم لگا ہو، کوئی ہے جس کی دل آزاری ہوئی ہو، تو آئے میرے پاس، مجھ سے اس مرہم مانگے، مجھ سے اس درد کی دوا مانگے، اور میں اس کو دوا دوں، اور میں اس کے دکھ کو دور کر دوں۔ اب جب انسان عام طور پر بھی دعا مانگتا ہے، لیکن وہ دعا کہ جو اس وقت مانگی جاتی ہے کہ جب انسان دکھی ہو، پریشان حال ہو، ٹھکرایا جائے، رد کیا جائے، اگنور کیا جائے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے، تو اس دعا کی جو لذت ہے اور اس سجدے کے اندر جو راحت ہے، وہ ایسی ہے کہ اس کا ذائقہ وہ عام وقت میں نہیں چکھتا۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ الجبار موجود ہے جو میری دلجوئی کر سکتا ہے، اور جب وہ اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، جب وہ اس کے قریب جاتا ہے، جب اسی کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ الجبار کی طرف سے بھی سکینت آتی ہے، اس کی دلجوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب اور حنان کو وہ بندہ محسوس کرتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی محبت اور اس کے حنان کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو لے لیتا ہے، اس کو اپنی رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، پھر اس کو بکھرنے سے بچا لیتا ہے، پھر اس پہ اپنا رحم کرتا ہے، ایسے رحم کرتا ہے کہ پھر وہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر لمحہ بلمحہ وہ اس کو قوت دیتا ہے، اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے پیاری بہنوں کہ جب بھی کوئی ستایا جائے، جب بھی کسی کا دل توڑا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے، اس کی پناہ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنی پناہ میں لے گا، اور اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو اور اس کے ٹوٹے ہوئے وجود کو سمیٹ لے گا اور اس پر مرہم رکھ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو نامراد نہیں لوٹائے گا۔ بے شمار مثالیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور وہ ہے ایک انتہائی بے بس، مجبور، بے کس عورت کی کہانی۔ اور عجب بات ہی ہے کہ وہاں پر اس گھرانے میں کوئی مرد بھی تو موجود ہوگا، اس عورت کا شوہر بھی موجود ہوگا جو اس کی مدد کر رہا ہوگا، وہ بھی تو پریشان ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انتہائی بے بس عورت کی بات بتائی ہے کہ وہ مجبور تھی کس کے ہاتھوں؟ وہ مجبور تھی نظام کے ہاتھوں، وہ مجبور تھی حکمران کے ہاتھوں۔ وہ جہاں رہ رہی تھی وہاں ظلم کا نظام تھا، وہاں بربریت تھی، اتنی بربریت تھی کہ وہاں بچوں کو ماؤں کی گودوں سے چھین کر ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ 1 2 3 واقعات نہیں ہوئے، 10 12 20 واقعات نہیں ہوئے، سینکڑوں ہزاروں بچوں کو بلا مبالغہ ماؤں کی گودوں سے چھین کر ذبح کر دیا جاتا تھا۔ اب ان حالات میں ایک واقعہ پیش ہوتا ہے، اور ہم سب اس کو جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مظلوم، بے بس اور بے کس عورت کی بات خود بتاتے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ الجبار اس کی جبر خاطر کرتے ہیں، اس کی دلجوئی کرتے ہیں کہ کون ہے جو اس کو قوت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ آپ لفظوں پہ غور کیجئے گا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ اب یہ وحی یہاں پر علماء بتاتے ہیں کہ اس وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے کہ جو انبیاء پر فرشتے لے کر اترتے ہیں۔ اس وحی سے مراد ہے دراصل ان کے دل میں بات ڈالنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کو قوت دینا۔ یہی دراصل وحی ہی کی شکل ہے جبر خاطر، یعنی اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سجھا رہا ہے، دل کو قوت دے رہا ہے۔ کس طرح سے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا کہ اس کو دودھ پلاتی رہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور جب تجھے اس کی طرف سے بہت خوف ہو جائے
کہ بس اب فوراً یہ تو چھپائے نہیں چھپتا اور کوئی پکڑ لے گا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، تو پھر کیا کرنا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کس طرح سے جبر خاطر کیا جا رہا ہے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اب انسان سوچ سکتا ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے کمزور سے بچے کو دریا کے اندر ڈالے اور پھر وہ خوف نہ کرے، پھر وہ غم نہ کرے. خوف یہ کہ وہ کیسے ڈالے گی اور ڈال دینے کی جرت اس کے اندر کیسے آئے گی، یہ مستقبل کا خوف ہے کہ وہ یہ کام کیسے کرے. اور حزن یہ ہے کہ جب وہ کر چکے گی تو پھر پچھتائے گی کہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا. سبحان اللہ. اب کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت کی تسلی کراتے ہیں، کیسے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، کیسے اس کے دل کو باندھ دیتے ہیں. اور اس کا ذکر پھر آگے آتا ہے، اتنے عجب الفاظ ہیں اور تعجب ہوتا ہے کہ جب ماں کو خوف ہو تو اس خوف سے تو اس کی چھاتیوں میں دودھ ویسے ہی سوکھ جاتا ہے. یہاں اس کو تسلی دلائی جا رہی ہے کہ دودھ پلاتی رہے، اور اس میں بھی حکمت ہے کہ آگے چل کے باقی دایاؤں کو، باقی جو دودھ پلانے والیاں ہیں، ان کو اس بچے کے اوپر حرام کر دینا تھا کہ وہ اپنی ماں کے دودھ کا ذائقہ چکھ چکا ہے. اور جب تمہیں خوف ہو تو پھر بجائے اس کے کہ تم کسی اور کوٹھڑی میں اس کو چھپاؤ یا کسی ایسی جگہ کہ جہاں اس کو چھپایا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کو سمندر میں جا کے ڈال دو، اور پھر ڈرنا بھی نہیں، خوف بھی نہیں کرنا. اور وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ الجبار کا؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ تمہیں وعدہ دے رہے ہیں کہ تمہاری طرف اس بچے کو لوٹا دیا جائے گا، ہم اس کو تمہاری طرف لوٹا دینے والے ہیں. رَادُّوهُ اسم الفاعل آیا ہے، ہم تمہاری طرف اس بچے کو لوٹا دینے والے ہیں اور اس کو پیغمبر بنا دینے والے ہیں. سبحان اللہ. دنیا والوں نے تو 40 سال کے بعد یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. 40 سال لگے تھے. 40 سنہ، جب وہ 40 سال کو پہنچے تو پھر ان کو نبوت ملی. اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. لیکن اس کمزور اور بے بس اور بے کس ماں کو اسی وقت بتا دیا گیا کہ یہ بیٹا تمہارا تو نبی بننے والا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ذرا کتنے بڑے بڑے 2 وعدے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. اور ایک وعدہ جو ہے وہ پہلا وعدہ ہے کہ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ. وہ تو اگلے چند گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے، غالباً 24 گھنٹے لگے ہوں گے کہ جس طرح سے جو کچھ بھی ہوا، میں اس واقعہ کی تفصیل میں نہیں جا رہی، لیکن کس طرح سے اس بچے کو ماں کی گود میں واپس لوٹا دیا گیا. لیکن دوسرا وعدہ جو ہے اس کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، 40 سال. سبحان اللہ. اب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آتے ہیں، اس سے کچھ مانگتے ہیں، کبھی تو فوراً ہو جاتا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس سے اپنا جبر خاطر مانگا، ہم نے کبھی اسے اپنے زخم دکھائے اور کچھ وقت لگتا ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ الجبار موجود بھی ہے یا نہیں. دیکھیں یہاں پر ایک وعدہ جو ہے وہ بہت جلدی پورا ہو جاتا ہے، لیکن ایک وعدہ کے پورے ہونے میں 40 سال تک لگ جاتے ہیں. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی منصوبہ بندی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے. جب ہم اس پر سوچتے ہیں تو انسان کی، مومن کی روح سرشار ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدے بہت سچے ہیں اور اس کے وعدوں کے پورا ہونے میں جو تاخیر ہے اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، کیا علم ہے اس کا، وہ ہم نہیں جانتے. لیکن جب یہ سب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا قیمتی تھا. اس دل کی قیمت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا، جس دل کو قوت دی گئی اور وعدہ کیا گیا. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ. کہ ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے. اور پھر ایک اور مقام پر کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهَا.
علی قلبها، ہم نے اس کے دل کو باندھ دیا، وربطنا علی قلبها، ہم نے اس کے دل کو جوڑ دیا، ہم نے اس کے دل کو باندھ دیا۔ کیا مطلب کہ یعنی وہ پریشان نہ ہو جائے، اور اس پریشانی سے اس کو بچانے کے لیے اس کے دل کو مضبوط کر دیا، اس کو وہ حوصلہ دیا کہ جس حوصلے سے وہ اس مشکل آزمائش میں، اس مشکل اور تکلیف دہ چیز میں وہ ثابت قدم رہ سکتی ہے۔ اور یہی ثبات ہے، یہی پختگی ہے جو اللہ تعالیٰ الجبار عطا کرتے ہیں ان بندوں کو کہ جو الجبار کو پہچان کر اس کی طرف لوٹ آتے ہیں، اس کی طرف پلٹتے ہیں، اسی کو اپنا سہارا جانتے ہیں۔ تو جان لیجئے، خوب جان لیجئے کہ سب سے بڑا سہارا اللہ الجبار کا سہارا ہے، اور وہی ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور مثال میں آپ کے سامنے مختصراً رکھتی ہوں، اور وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور 23 سالہ جو پیغمبرانہ زندگی ان کی ہے، اس کا اگر اندازہ ہم لگائیں تو جو سب سے مشکل ترین جو وقت تھے، بے شمار مشکل وقت آئے، لیکن سب سے زیادہ مشکل ترین وقت جو تھا جب ان کا دل ٹوٹا اور جب ان کو بے انتہا تکلیف پہنچی، اور جس کا ذکر بھی انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا کہ طائف کا وقت میرے لیے شدید ترین وقت تھا، اور جو کچھ بھی اس میں ہوا اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی وہ جو دعا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ و تعالی الجبار کے پاس جانا، اس کے سامنے اپنے دکھوں کا شکوہ کرنا، اپنے زخم اس کو دکھانا اور اس سے قوت مانگنا، یہ دعا کتنی زبردست دعا ہے۔ یہ دعا تو ہم سب کو آنی چاہیے، ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب العالمین۔ اے اللہ، میں اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت صرف تجھ سے ہی کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اگر میں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنی شکایت تجھ سے ہی کرتی ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت صرف تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی۔ تو اب ظاہر میں بھی زخم تھے نا، ہم سب کو معلوم ہے کہ پورا جسم زخمی ہو گیا تھا جب انہوں نے پتھر مارے تھے، تو یہاں تک کہ خون جم گیا تھا جوتیوں میں، یہ واقعہ ہم سب کو معلوم ہے۔ ظاہر میں بھی زخم تھے اور اندر بھی زخم لگے تھے، کہ جو دکھ اور تکلیف اندر پہنچی تھی، جیسے دل شکستہ ہوا تھا، اس کا شکوہ بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی۔ اب شکوہ سے مراد یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ کسی کے مقابلے میں اس کو ان کی غلطیوں کا شکوہ کر رہے ہیں، لیکن مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جا کے لوگوں کی ناانصافی اس کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور لوگ جو غلطی کر رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں، جو دکھ دے رہے ہیں، اس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، میں اپنی قوت کی کمزوری کی شکایت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ تو یہی ہوتا ہے نا، مظلوم کون ہوتا ہے؟ وہی کہ جو بدلہ نہیں لے سکتا، وہ کہ جو طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ظالم کو اس کا جواب دے، ظالم کا ہاتھ پکڑ سکے، وہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ وقلت حیلتی، اور اپنی تدبیر کی کمی کہ مجھ سے کچھ بن نہیں پا رہا، وہوانی علی الناس، اور لوگوں پر اپنے ہلکے پن کی شکایت بھی تیرے ہی سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انت رب العالمین، تو رب العالمین ہے۔ انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے۔ انت ربی، تو میرا بھی رب ہے۔ پھر آگے دعا چلتی چلی جاتی ہے۔ الی من تکلنی، تو نے مجھے کس کے سپرد کر دیا؟ اے رب، تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ الی عدو یتجہمنی، ایسے دشمن کی طرف جو مجھ پر ٹوٹ پڑے، یا ایسے دشمن کی طرف جو میرے معاملات پر غالب آ جائے۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ تھا وہ دل کی گہرائیوں سے اور شکستہ دل سے نکلا ہوا نالہ اور فریاد، کہ وہ ساتوں آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش تک پہنچ جاتا ہے،
اور پھر جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس پوری قوم کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ تو یہ ہے جبر خاطر، یہ ہے تائید و نصرت، کہ جب مظلوم، ابھی ہم نے یہ حدیث سنی تھی کہ مظلوم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ جب مظلوم اللہ الجبار کے نام سے اس کو پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ تو اب ہم ایک اور چیز سمجھتے ہیں، وہ ہے کہ اسم الجبار کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے کہ مظلوم کی دادرسی کرنے والا، یعنی اللہ الجبار للمظلومین، اور دوسرا ہے جبار علی الظالمین، کہ جبار للمظلومین کہ وہ مظلوم کی دادرسی کرتا ہے۔ لیکن وہ دادرسی کیسے کرتا ہے؟ اس کی دادرسی کی کئی شکلیں ہیں، جس میں اس کے دل کا مضبوط ہو جانا، اس مظلوم کو زخم جو لگے ہیں ان کا مندمل ہو جانا، ظاہراً اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کی شفا کا انتظام کرنا، شفا دینا۔ لیکن جبار علی الظالمین کہ جو ظلم کر رہا ہے اور مظلوم کو اس ظلم کا ہاتھ پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اس نام کے تعارف میں ہم نے پڑھا نا کہ وہ کہ جس کے طاقت ہے، قوت ہے، اور وہ کہ جو ظالم کو پکڑنے اور اس کو سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے، بھرپور قدرت رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ظالم ابھی دھندناتا پھر رہا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مغلوب ہو گئے ہیں اور ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ ظالم کو پکڑ سکیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی مہلت دیتا ہے کہ وہ تائب ہو جائے، توبہ کر لے اور مظلوم سے چھینا ہوا حق اس کو لوٹا دے۔ لیکن جب ظالم تائب نہ ہو اور اس کا ظلم بڑھتا ہی چلا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی حرکت میں آ جاتی ہے اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مظلوم کی فریاد پر وہ ظالم کو پکڑ لیتا ہے، اور پھر اس پکڑ کا اظہار قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب اس کی پکڑ آ جاتی ہے تو وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ اور ہم دنیا میں ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیسے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی زندگی وفا نہ کرے یا کسی کو اس ظالم کو سزا میں مبتلا دیکھنے کا موقع نہ بھی ملے، آخرت کو جو عذاب اس کو ملنے والا ہے اس سے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اور مظلوم جو ہیں وہ ظالموں کو اپنی آنکھوں سے ظلم سے دوچار، اس سے سزا سے دوچار ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم تو یہاں تک بھی ملتا ہے، میں حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کہ اہل جنت کے لیے جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور وہ ان لوگوں کو دیکھ سکیں گے جہنم میں سزا پاتے ہوئے کہ جنہوں نے دنیا میں ان پر ظلم کیا تھا، تاکہ ان کا دل ٹھنڈا ہو اور ان کو پتہ چل جائے کہ واقعی جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا وہ آج جہنم میں کس طرح سے سزا پا رہے ہیں۔ تو یہ ہے دراصل اللہ سبحانہ و تعالی الجبار کا تعارف۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الجبار دنیا میں بھی بندوں کی مدد کرتا ہے اور اس کی مدد کے کئی طریقے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ الجبار کا جبر قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح سے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوگا اور فرشتے اس کو سائق و شہید اس کو لے کر جائیں گے اور کھڑا کر دیا جائے گا، تو جو مظلوم ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دادرسی ایسے کریں گے کہ ظالم کی جو نیکیاں ہیں
وہ اس کو دلا دی جائیں گی، اس لیے کہ انصاف تو ہونا ہے نا۔ اور اگر ظالم کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں بچا تو پھر کیا ہوگا کہ مظلوم کے جو گناہ ہیں وہ لے کر اس کو دے دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ براہ راست بندوں سے بات کر رہے ہوں گے۔ تو جو زخم اس کو دنیا میں لگے تھے، دنیا میں بھی وہی الجبار تھا کہ جو دلوں کو جوڑتا رہا، زخموں پہ مرہم لگاتا رہا، لیکن قیامت کے دن فی الواقع وہ ظالموں کو سامنے لے آئے گا، اور پھر جس ظالم نے بھی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہوگا انہیں بدلہ دلایا جائے گا۔ اور ظالموں کے پاس دینے کے لیے اگر کچھ نہیں بچے گا تو اللہ تعالیٰ الجبار کے انصاف دلانے کا طریقہ ہی بدل جائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ مظلوموں کی خطائیں اور گناہ لے کر ان ظالموں پر ڈال دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت پھر مظلوم کی جو کیفیت ہوگی، یعنی جس طرح سے اس کی داد رسی ہوگی، وہ تو انتہائی شاندار ہوگی کہ جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، اور اس کی داد رسی بھی کر دے، اس کے دل کو بھی جوڑ دے، اس کو قوت دے دے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہاں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم ظالم ہیں یا مظلوم۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ظالم ہوتے ہیں لیکن مظلوم بنے پھرتے ہیں۔ تو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بھی معاملے میں کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، کسی کو دکھ دیا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، ظاہر ہے یہ بھی تو ایک دکھ ہے نا کہ دوسرے کی عزت پہ حملہ کیا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کچھ بھی کیا ہے، کسی بھی طرح کی کسی بھی نوعیت کی حق تلفی ہوئی ہے، تو یہیں پر معاملہ درست کر لیا جائے، یہیں پہ معاملہ سیٹل کر لیا جائے، اس سے معافی مانگ لی جائے اور اس کا حق اس کی طرف لوٹا دیا جائے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی جائے کہ وہاں جا کر معاملہ صاف کرانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور نہ زیادتی کرنے والا بنائے اور نہ ہی کسی کو طاقت دے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر جب ہم اس نام کو آگے مزید پڑھتے ہیں تو اس نام میں ایک اور معنی یہ سمجھ آتا ہے، وہ یہ کہ یہ نام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم دوسروں کی دلجوئی بھی کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ الجبار جو مظلوموں کی دلجوئی کرتا ہے، وہ جو ظالم کو پکڑتا ہے، وہ اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ بھی دوسروں کی دلجوئی کریں، وہ بھی ظالم کا ہاتھ پکڑیں، اس کو ظلم سے روکیں، اس کو نصیحت کریں، جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کی غلطی اس کو بتائی جائے حکمت کے ساتھ، اور جو مظلوم ہے اس کی بھی مدد کی جائے۔ اور اس مدد کے کئی طریقے ہیں۔ ظاہر ہے انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کی جائے، اور یہ دعا بہت اہم ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی غلطی نظر آ رہی ہو، ہمیں حق دکھا اور حق کی اتباع کرنے والا بنا۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الجبار ہیں، ان کے اس نام سے جڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اور جبر الخاطر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے فوراً بعد نیکی کی جائے۔ جب بھی کوئی غلطی ہوئی ہے نا، پھر یہ اس پر تعویل نہ کی جائے، اس پر حجت نہ کی جائے، اس کو جسٹیفائی نہ کیا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ اچھا یہ تو میں نے اس لیے کیا، یہ تو میں نے اس لیے کیا، ایسا نہیں، بلکہ اس پر معافی مانگی جائے اور اس کے فوراً بعد کوئی نیک کام کیا جائے۔ اگر کسی انسان کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ پھر نیکی کی جائے،
ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ اصول ہے اور یہ بہترین اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کے بعد نیکی کرو تاکہ وہ نیکی اس کو ریموو کر دے، اس کو مٹا دے. اور اس طرح سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنی گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو نیکیاں کر کے دھو دیا جائے، نیکیوں سے ریموو کر دیا جائے تاکہ گناہ مٹ جائے، دھل جائے اور ہمارا نامہ اعمال پاک ہو جائے، صاف ہو جائے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرے کے اندر، فیملیز کے اندر، سوسائٹی کے اندر جن جن لوگوں کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ یتیم ہیں یا بیوائیں ہیں یا نادار لوگ ہیں کہ جو کسی بھی سوسائٹی میں موجود ہیں. بعض خاندانوں میں بھی ایسے سچویشن آ جاتی ہے کہ جس میں لوگ مجبور ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، تو ان کی مدد کرنا اور ان کی دلجوئی کرنا، جس طرح کی بھی مدد ان کو چاہیے ہو وہ مدد ان کو پہنچانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیمی کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح جنت میں ہوں گے، اور 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا. تو یہ بھی تو دراصل دل جوئی ہے نا دوسرے کی. اگر معاشرے میں کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی انسان موجود ہے کہ جو قابل رحم ہے، جو مدد کا مستحق ہے، تو اللہ تعالیٰ الجبار کے نام کا یہ تقاضا ہے اور اس نام کا احیاء ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس مصیبت میں مبتلا یا ضرورت مند کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کے اس نام کا احیاء کریں. تو اب ہم عملی نکات کی طرف آ جاتے ہیں. ہمارے اس سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے خوبصورت نام الجبار کا مطالعہ کیا، اور جو بات ہمیں سمجھ آئی وہ بات ہم سے کیا کرنے کا تقاضا کرتی ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس خوبصورت نام کا صحیح مفہوم لوگوں تک پہنچائیں اور بتائیں کہ اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کو کہ اللہ الجبار کا تعارف کیا ہے، کس طرح سے وہ شکستہ دل اور شکستہ خاطر لوگوں کی دلجوئی کرتا ہے، کیسے ان کے زخموں پر وہ مرہم رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ الجبار کے ساتھ جوڑ دیں اس نام کے ذریعے سے بھی اور اللہ تعالیٰ الجبار کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ بے قرار اور ٹوٹے ہوئے دل قرار پا جائیں اور جڑ جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی مظلوم ہے، دکھی ہے، پریشان حال ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ الجبار کی طرف جائے اور دن ہو، دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی ہو، اس کے سامنے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرے، یا جبارو اجبر بخاطری، یا اللہ یا جبارو اجبر بخاطری، اے اللہ تو میرے دل کو جوڑ دے. اور تیسرا کرنے کا کام یہ ہوگا کہ اگر ہم سے زیادتی ہوئی ہے تو ہم جس شخص سے زیادتی ہوئی ہے ہمت کریں اور اس سے معافی مانگیں. اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے اس کو بتا دیا کہ یہ زیادتی ہم نے کی ہے اور معاملات اور خراب ہو جائیں گے، تعلقات اور خراب ہو جائیں گے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس کے بعد زیادتی نہ کرنے کا، اس شخص سے زیادتی نہ کرنے کا عزم کریں. اور پھر یہ کہ اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ دل میں رکھیں. اب اس کے بعد کوئی بھی موقع اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا آئے تو اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. جس بھی طرح سے اس کی خیر خواہی ہو سکتی ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کر کے اس کی خیر خواہی ہو سکتی ہے، کسی بھی نوعیت کی خیر خواہی جو ہم اس کے ساتھ کر سکتے ہیں ہم کریں، اور پھر اس کے لیے دعا کرتے رہیں. اتنی دعا ہم کریں اس کے لیے کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ ہم نے جو زیادتی کی تھی اس کی تلافی ہو گئی ہے. اتنی دعا کرنی پڑے گی. اب یہاں پر حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے. بعض اوقات کوئی انسان ایسی زیادتی کر چکا ہوتا ہے
کہ اگر اس نے بتا دیا کہ میں نے یہ آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا، دوسرا سمجھے گا نہیں، خون کے رشتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، خاندان بکھر جائیں گے۔ تو ایسے میں پھر وہ حکمت سے کام لے اور اس طرح کا عمل کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس میں اس کو پتا ہے کہ وہ فلاں بہن سے یا بھائی سے جا کے سوری کر لے گی، معافی مانگ لے گی کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، اور وہ معاف کر دے گا، یا نہیں بھی کرے گا تو اپنے حصے کا کام کر دے، تو اس کو یہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس خوبصورت نام الجبار کے ساتھ جڑنے والا اور اپنے سے محبت کرنے والا بنائے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اور ہماری پریشانیوں کو ہم سے ہٹا دے۔ ہم صرف اور صرف اسی سے التجا کریں، اس کی قوت اور اس کی حاکمیت کو محسوس کرتے ہوئے ہم اس کے اس نام کا احیاء کریں کہ وہ جہاں ظالم کو پکڑ سکتا ہے وہاں پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے کہ وہ مظلوم کی بھی مدد کرے، داد رسی کرے اور اس کے دل کو ڈھارس پر پہنچائے۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ رب اغفر لی ورحمنی وجبرنی وہدنی ورزقنی، اور میں آپ سب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی معاف فرمائے۔ رب اغفر لنا ورحمنا وجبرنا وہدنا ورزقنا وعافنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔